السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حیض کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حیض آئے، ناپاکی کا زمانہ آئے، پیریڈ کا زمانہ آئے تو کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو جب یہ زمانہ آتا ہے تو اس کے اندر نماز جو ہے عورتیں چھوڑتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ تو آیا یہ جو نماز ہماری ان دنوں میں چھوٹی ہے کہ اس کی قضا کرنی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اسی طرح رمضان کے مہینے میں حیض آ جائے، ناپاکی آ جائے، پیریڈ آ جائے تو اس صورت میں جو روزے چھوٹتے ہیں کہ بعد میں ان کی قضا کرنی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ تو ان تمام باتوں کا جواب میں آپ کو آج دوں گا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب نماز چھوٹتی ہے، حیض کا زمانہ آتا ہے تو عورتوں کی یہ نماز معاف ہو جاتی ہے، جو چھوٹی ہے اس کی بعد میں قضا کرنی آپ کو نہیں پڑے گی۔ لیکن روزے کے بارے میں فرق ہے کہ آپ نے اگر رمضان کے مہینے میں آپ کو حیض آیا، آپ کے روزے چھوٹ گئے، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گی۔ روزے جو آپ کے چھوٹے ہیں ان کو آپ رکھیں گی۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے جیسے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اسی دوران حیض آ جائے، پیریڈ آ جائے، تو اس صورت میں اس نماز کا کیا ہوگا؟ آیا یہ نماز معاف ہو جائے گی یا یہ نماز اس کی قضا کرنی پڑے گی جس کے درمیان آپ کو ناپاکی آئی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس نماز کے دوران پڑھتے ہوئے آپ کو ناپاکی آئی ہے، حیض آیا ہے، تو یہ نماز بھی جو ہے آپ کے اوپر سے معاف ہے، اس کی بھی آپ قضا نہیں کریں گی۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے جیسے رمضان کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزے سے ہیں اور ابھی آدھا دن ہی بیتا تھا کہ آپ کو حیض آ جاتا ہے، پیریڈ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ کا روزہ شام تک مکمل ہوگا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اس روزے کی قضا کرنا ضروری اور لازم ہوگا رمضان گزرنے کے بعد۔ تو اس صورت میں آپ قضا کریں گے، لیکن تھوڑا سا احترام اور احتیاط یہ کریں کہ آپ شام تک روزے داروں ہی کی طرح رہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کھلم کھلا کھاتے پیتے پھریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کو جو ہے نماز کے آخری وقت میں حیض آیا، یعنی مثال کے طور پہ ابھی اس نے عصر کی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھی ہے، ٹالتے ٹالتے سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، اس وقت جا کر اس عورت کی نماز چھٹی ہے، حیض آ گیا، تو اس صورت میں یہ نماز بھی اس سے معاف ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کو بہت سارا وقت ملا ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ آخری وقت میں جا کے نماز کا وقت ٹائم ختم ہونے والا تھا، اس وقت جا کر اس کو حیض آیا ہے، اب اس کو پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا ہے، تو یہ نماز بھی معاف ہے، اس کی بھی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتیں ان صورت میں ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں کون سے کام کر سکتی ہیں، کون سے نہیں کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے تمام کاموں کی چھوٹ دی ہے۔ اپنے شوہر کے پاس لیٹے سوئے، کھانا پینا ساتھ میں کھائے، سب کام جائز ہے۔ شریعت نے ایک کام کی پابندی لگائی ہے کہ آپ جو ہے جمع نہیں کر سکتے بیوی کے ساتھ، اس کے علاوہ تمام کام عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کھانا بھی بنا کر شوہر کو دے، شوہر کے پاس لیٹے سوئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف جمع کی پابندی ہے کہ آپ شوہر کے ساتھ ہم بستری اور جمع نہیں کریں گے۔ تو امید ہے آپ ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، امید ہے آپ پوری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔